اور سامعین، میں ہوں شہزادہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ آج ہمارا موضوع ہے تعلیم اور صحت۔ یہ دونوں چیزیں جتنی اہم ہیں انسان کی زندگی میں، اتنا ہی ان دونوں کے ساتھ آج کل ستیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا اور صحت کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا۔ تعلیم جو کسی وقت اساتذہ کرام یہ کہتے تھے کہ خبردار کسی نے ٹیوشن پڑھی یا خبردار کوئی اکیڈمی گیا یا ٹیوشن سینٹر گیا، جس نے جو سمجھنا ہے یہاں پہ سمجھے، تو اب ٹیچرز خود کہنے لگ گئے ہیں کہ جاؤ کہیں اکیڈمی میں پڑھو، اور اسکولوں میں بالکل نہیں پڑھایا جا رہا۔ اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ بھی بزنس بن گیا ہے، اور بزنس اس طرح کا ہے کہ ایک پلے گروپ کے بچے کے اوپر تقریباً 15-20 کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ آپ جاپان دیکھ لیں کہ جاپان میں 5ویں تک بچے کو صرف اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، کوئی اس کو بک، کوئی اس کو بیگ، کچھ نہیں اس کو دیا جاتا، اور 5ویں تک اس کو سکول میں کھیل کود کے انداز میں اس کو صرف اور صرف اخلاقیات اور بیسک قوانین، یہ جو ٹریفک ہو گیا، والدین سے بات کیسے کرنی ہے، ہمسایوں سے کیسے کرنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور ایک اچھا انسان بنانے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد آگے جا کر اس کو دنیاوی تعلیم جو بھی ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ چائنا کی مثال لے لیں، یورپ کی مثال لے لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، ہے کہ یہاں پہ پہلی کلاس سے لے کر ہی فیسیں اتنی زیادہ، یونیورسٹیز کی فیسیں اتنی زیادہ، کالجز کی فیسیں اتنی زیادہ کہ یہ پورے کا پورا بزنس بن گیا، اور جو فیکٹری اونرز تھے، مل مالکانز تھے، انہوں نے بھی وہ اپنی ملیں شلیں بیچ کے تو جو ہے نا گروپ آف کالجز اور گروپ آف سکولز اور گروپ آف یونیورسٹیز بنا کے تو وہ اس طرف آگے کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے۔ اور دوسری طرف بچوں کی تعلیم کا یہ حال ہے کہ وہ رٹائزم، اکیڈمیز، ٹیوشن سینٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور والدین اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے تو بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اور پھر ہماری یونیورسٹیز میں جو ہمیں کلچر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا ممی ڈیڈی کلچر دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے اوریجن سے، اپنے اسلام سے، اپنی بنیاد سے ہی ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحت کی طرف۔ انسان کی زندگی میں اتنی اہم ایک صحت کی اہمیت ہے، تو اس کو بھی ہم نے بالکل ڈاواں ڈول کر دیا اور ستیلا سلوک کر دیا۔ اور جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو مریض کو بالکل چیک کرنا ہی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس کا وزٹ کیا ایک ہاسپٹل کا کہ وہاں پہ ایک جو ڈاکٹر ہے اس نے موبائل کان کو لگایا، اور وہ مجھے کہتا جی ہاں جی بتائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ فون کر لیں آپ پہلے، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کہتا نہیں آپ بتاتے جائیں۔ یعنی کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر فون پہ بات بھی کرتا رہے اور مریض کی بات بھی سن لے؟ اگر ڈاکٹر مریض کی بات توجہ سے سن لے تو مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں۔ اور وہی ڈاکٹر جب آپ پرائیویٹ کلینک پہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس طریقے سے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں جیسے یہ ان کا بڑا ہی پسندیدہ مہمان ہے، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اور کچھ تو پرائیویٹ جو یہ ہاسپٹلز ہیں اور کلینکس ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ آدھے مرلے میں ہاسپٹل بنا رکھا ہے، اور وہاں پہ مریضوں کی اس طرح کھال اتاری جاتی ہے اور ان کو نکمی لوکل میڈیسنز دی جاتی ہے۔ میرے پاس ایک شیخو پورہ سے ایک میسج آیا، ایک دوست نے فوٹیج بھیجی کہ وہاں پہ شکا ہے ہاؤسنگ کالونی، اس کے ساتھ ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے جو مشکل سے کو آدھے مرلہ جگہ ہوگی، اور وہاں پہ وہ ہاسپٹل قائم ہے، اور مریضوں کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ بالکل کسائیوں کی طرح، اور مریضوں سے بھاری فیسیں لے رہے ہیں۔ اور 2-4 دن پہلے ایک پیشنٹ وہاں پہ آیا، 80,000 روپیہ اس سے لیا کہ اس کو جی مثانے میں انفیکشن ہے، لیکن اس کو جو کہہ لیں کہ اینٹی بایوٹک اس طرح کی دی گئی کہ جو لوکل تیار ہو رہی ہے یا ادھر ہمارے شالمی میں تیار کی جا رہی ہیں، اور جو بہت سے کارخانے جو ہیں یہاں پہ بنے وہ ان کو دی جا رہی ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا اور وہ بندہ بالکل مرتے بچا۔ تو یہ والی چیزیں ہم نے تعلیم اور صحت دونوں چیزوں کو اتنا مذاق بنا دیا ہے کہ جو یورپ کے یا ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تو یہ سن کر اور دیکھ کر حیران ہے کہ یہ پاکستان میں تعلیم اور صحت کے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ اگر کوئی تعلیم میں کوئی بچہ ٹیلنٹڈ ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے، اور وہ انوینشن کر لیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ ویزا لے کے ان کے گھر آ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آئیں بھی سارا خاندان ہی، اور ان کو باہر لے جاتے ہیں۔ اور ہم ٹیلنٹ کی قدر ادھر کیا کرتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل مکینک نے موٹر سائیکل کا انجن لگا کے جہاز بنا کے اڑا کے دکھا دیا، تو ہم نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔
تو یہ ہم تعلیم اور صحت کے ساتھ ہم حال کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک میں عوام کے لیے بھی یہ گزارش کرتا چلوں کہ صحت کے معاملے میں آپ لوگ لاپرواہی نہ کریں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہسپتال بھرے پڑے ہیں, ایک ہاسپٹل میں ایک بیڈ کے اوپر 6 مریض ہیں, تو وہ اسی طرح ہوں گے جب ہم ناقص قسم کی غذا کھائیں گے, جب ہم یہ شوارمے اور برگر اور سڑکوں کے اوپر, سڑک کے اوپر ایک بڑے بڑے تھال میں ٹکیاں لگی ہیں, بڑے بڑے تھال سڑک کے کنارے, بالکل تھال وہ جو ہیں بغیر اس کو ڈھانپے رکھے گئے ہیں, اس پہ جلیبیاں, اس میں جو ہے سموسے پکوڑے اور اوپن رکھے گئے ہیں کہ وہاں پہ اتنی ٹریفک گزر رہی ہے کہ اتنی ڈسٹ ہے کہ ہم اس کو, آپ ایک موٹر سائیکل 10 منٹ وہاں پہ کھڑی کریں تو وہ موٹر سائیکل اپنی نہیں پہچان سکتے. تو ہم بڑے مزے سے اس کو جو ہے نا وہاں کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. اور پھر یہ کلچر بن گیا ہے کہ اگر دکان کے اندر, ہوٹل کے اندر کوئی بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ادھر باہر ہی لے آئیں. اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کھانے کا کلچر عام ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اتنے جراثیم اور اتنی ڈسٹ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد ہم ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہاسپٹل میں ہمیں دوائی نہیں ملتی. اب ایک ڈاکٹر کے پاس کم از کم روزانہ 500 سے 5000 تک مریض آتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر بھی اس حوالے سے مجبور ہے کہ وہ کیا کریں گے, وہ باتیں سن سن کے تھک جاتے ہیں, پھر وہ فون کان کو لگا لیتے ہیں اور مریض کو کہتے ہیں بھی بولتے جائیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. حکیم صاحب کے پاس ایک مریض گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, تو حکیم صاحب نے پوچھا آپ نے کیا کھایا تھا, کہتا جی سڑک کے کنارے وہ سموسے لگے تھے وہ میں نے کھائے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو آنکھوں میں ڈالنے والا ڈراپس دے دیے اور کہا یہ صبح شام ڈالا کریں. تو مریض نے کہا جی میرے تو پیٹ میں درد ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, ان حکیم صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ کی آنکھیں خراب ہے, اگر آپ آنکھیں ٹھیک ہوتی تو آپ وہ سڑک پہ لگے سموسے نہ کھاتے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ کھانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں, اور پھر ہم اس کو ایمان میں ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا پکا ایمان ہے, جب آنی ہے آ جانی ہے. جب آنی ہے آ جانی والا جملہ اس وقت کام آتا ہے جب آپ کو جتنی اللہ نے عقل دی ہے آپ اتنی عقل استعمال کرنے کے بعد کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ آنی جانی والا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے اور چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگائیں اور کہیں کہ جی اگر میری قسمت ہوگی بچی ہوگی تو میں بچ جاؤں گا, تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.